قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ مصری لوگ گیدڑ سنگی نکال کر حنوط کرتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی بر صغیر اور تمام دنیا تک جا پہنچی، اور زمانہ قدیم سے لوگ گیدڑ سنگی کو حنوط کر لیتے ہیں۔ راجہ مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگ آتا ہے، یا اس سینگ کو صرف گیدڑوں کے سردار گیدڑ کے سر میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگ لوگوں سے خریدتے ہیں، اور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے۔ جی ہاں، یہ زندہ ہے، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوؤں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھتے ہیں، وہی سرخ رنگ کی پاؤڈر نما چیز جسے ہندو پتی اور پتنی کی مانگ میں لگاتے ہیں۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ کرتا ہے۔ لوگ اس گیدڑ سنگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی، یا اس کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی لوگ روزانہ صبح اٹھ کر اس چیز کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ان سے مانوس ہو جائے۔ اصل میں گیدڑ سنگی واقعی گیدڑ کے سر کھوپڑی سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے اس کے سر سے کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے، اسی لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کینسر زدہ ٹیومر سیلز ہیں جو کہ گیدڑوں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کینسر والے سیلز اس سنگھی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گیدڑ سنگھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے بڑھنے کی ایک وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی، جس میں بیکٹیریا کو گروتھ ہوتی ہے اور ان کی تعداد کا بڑھنے رہنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگھی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگھی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال کیوں نہ ہوتے اور در بدر بھیک کیوں مانگتے۔ معزز ناظرین، ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچیں اور اپنا پیسہ اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی بچائیں۔ ہمارے دین اسلام میں بھی ایسی تہمات سے ممانعت کی گئی ہے۔